اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین اسلام کے لیے ہم 4 بندوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسلام کے لیے کلمے کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ اس کے بعد صہیب رومی نے اسلام کے لیے کلمے کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ اس کے بعد سلمان فارسی نے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم 4 بندوں نے دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی، بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ آج ان کی عظمت، مقام اور شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دنیا کے اندر ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ تو جنتی ہیں، صحابہ تو کامیاب ہیں، صحابہ تو کامران ہیں، صحابہ تو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ کس وجہ سے عظمت ملی؟ عظمت اس لیے ملی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دنیا کے اندر رہتے ہوئے محبت کی، اپنی خوشی اور غمی میں اللہ کا حکم پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزارا، اپنی خوشی اور غمی میں، دن اور رات میں، اور جو ہے صبح اور شام میں، اپنے ہر عمل میں اللہ کے حکم کو پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزارا۔ دنیا والے چاہے ناراض ہوئے، دنیا والے چاہے خوش ہوئے، دنیا کے اندر چاہے شہرت ملی یا نہ ملی، صرف اور صرف عمل کیا، صرف اور صرف عمل کیا اللہ کی رضا کی خاطر، کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، میرا اللہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ اس کی رضا کی خاطر، دکھلاوے کی خاطر سال ہا سال نمازیں پڑھتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دکھلاوے کی خاطر بہت سارا مال و دولت خرچ کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دکھلاوے کی خاطر اپنی بہادری، جرت کو دکھاتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ صرف اللہ کی رضا کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی کے یہ چند دن ہر انسان نے گزارنے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے۔ لیکن مسلمان ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ کلمہ اتنا وزنی، 7 زمینوں 7 آسمان، جتنا بھی اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پرچی پر رہ کر رکھ دیا جائے، یہ پلڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پھر بھی وزنی ہے، باری ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، دل کے اندر اس کے یقین کو بٹھایا، یہ نہیں اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ساتھ ہم جو ہے بڑی چیز کو دیکھا اس کے سامنے سر کو جھکا دیا، کسی جو ہے مزار کو دیکھا، قبر کو دیکھا اس کے سامنے سر کو جھکا دیا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب کیا ہے؟ یہ جسم ہے، یہ جسم سر سے لے کر پاؤں تک یہ محمدی بن کر زندگی گزارے گا، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہ چند دن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے گا۔ اگر اس انداز میں ہماری زندگی گزر جائے پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی بھی چین اور سکون والی یہ چند دن کی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے گی، قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا، ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا، اور بڑی عزت بن جائے گی قیامت والے دن۔ ساری انسانیت کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سامنے عزت بن جائے گی۔ کیسی عزت بنے گی؟ وہاں اعلان ہو جائے گا آج فلاں ابن فلاں کامیاب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر چلا گیا۔ جو جنت کے اندر چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہوا۔ اب اس کو نہ کوئی غم ہے، نہ اس کو کوئی پریشانی ہے، نہ اب اس کو کوئی بڑھاپا ہے، نہ اس کو کوئی بیماری ہے، نہ اب اس کو کوئی تنگی ہے، نہ اس کو کوئی نفرت ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چین اور سکون والی، اور مومن کے لیے جنت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جنت کے اندر ہے۔ اس کو پانے کے لیے، اس جنت و دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا
کے اندر بھیجا لوگوں کو بتاتے آئے کہ لوگوں اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ آخر میں کملی والے آئے، کملی والے آتے ہی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے دنیا کے اندر آئے۔ ساری عمر محبوب نے امت کی مغفرت کی دعائیں کی، پتھر کھا کر بھی محبوب امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو زخمی کروا کر بھی امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور کل قیامت والے دن بھی جب ہر انسان کہے گا یا رب نفسی، وہاں بھی محبوب فرمائیں گے یا رب امتی۔ ساری عمر محبوب نے امت کی خیر خواہی کے لیے دعائیں کی ہے کہ میرا ایک ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کی طرف جانے والا بن جائے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، کیا پتہ کس وقت یہ سانس ختم ہو جائیں یا زندگی کے لمحات ختم ہو جائیں۔ اس وقت ہم زمین کے اوپر ہے، ان قریب ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد زمین کے نیچے جانا پڑ جائے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے گی اور کب موت کا جام پینا پڑے گا، منو مٹی کے نیچے جانا پڑے گا، تنہائی کے مسکن کی طرف جانا پڑے گا، جو اندھیر کوٹھڑی ہے، جہاں تنہائی ہوگی، جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، وہاں جانا پڑے گا۔ اگر دنیا کے اندر اعمال اچھے کر کے چلے گئے تو اللہ دنیا آخرت کی چین اور سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائے گا، اور آخرت کی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جیسی زندگی نصیب فرمائے، جس طرح انہوں نے پیغمبر کے ساتھ وفاداری کی، محبت کی، پیغمبر کے طریقے کو اپنایا۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔